السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ ساتھی رہتے ہیں، کام کے لیے دوسرے شہر سے آ کر کے رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ کرسچن کے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے معلومات کریں گے کہ آپ کرسچن کے پاس کام کرتے کچھ دقت تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے۔ ہمیں معلوم پڑا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور ہمارے بیانات میں کئی مرتبہ شامل ہوا ہے، تو امیر صاحب سے بات کریں گے انشاءاللہ، وہاں پہ گاڑی میں بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ ان سے بات کرتے جا کر کے کہ کیا ماجرا ان لوگوں کے ساتھ۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول کی سنت کے دیوانے، امت کے لیے پھرتے ہیں امت کے دیوانے، سجدوں کا دیوانہ بنے ہر ایک مسلمان، اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان، تبلیغ والے شان تیری سب سے عالی شان، اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان، امت کی فکر لے کے وہ گھر گھر کی ملاقات، وہ بات کرے جس کی وہ ہے رب کائنات، وہ راہ سفر میں ہے لے کے دین کا فرمان، اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان، تبلیغ والے شان تیری سب سے عالی شان، اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان، ایمان کی غذا تبلیغ جوان، روحانی دوا تبلیغ جوان، ایک راہ وفا تبلیغ جوان، اللہ کی رضا تبلیغ جوان، اعمال سے پستی کا نکل جائے خرابہ، بیدار ہو امت میں وہ صفات صحابہ، اس واسطے سب جان و مال وقت ہے قربان، اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان، ایمان کی غذا تبلیغ جوان۔ اچھا، ہم لوگ پہنچ گئے نا، ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں آنے کا تھا، اور وہی یہ چرچ کی بلڈنگ ہے، اور یہی وہ بلڈنگ ہے جس کو ان لوگوں نے بنایا ہے۔ تو چلیے ان لوگوں سے مل کر کے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت ہے بھائی؟ ماشاء اللہ، کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب خیریت سے؟ تو لگتا ہے کہ کام بھی آپ لوگوں کا ختم ہونے کو آیا ہوگا۔ چلیے بیٹھیں گے، آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنے کی ہے اور وہ باتیں انشاءاللہ کریں گے بیٹھ کر کے۔ آئیے بیٹھتے ہیں تھوڑا، تو آئیے ابھی ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کہاں سے ہے اور ان کا نام معلوم کرتے ہیں۔ تو آپ کا نام؟ محمد مجیب انصاری۔ آپ کا نام بھائی؟ محمد رحیم انصاری، ماشاء اللہ۔ محمد انصار، اچھا، انصار انصاری۔ تو آپ لوگ ہو کہاں سے اصل میں؟ بہار میں کون سی جگہ؟ بھاگلپور ضلع۔ تو ماشاء اللہ یہ لوگ بہار سے، جھارکھنڈ سے، بھاگلپور ضلع سے ابھی ہمارے یہاں مہاراشٹر کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، مہاراشٹر، اور یہ جو تعلقہ ہے بدرگڑھ تعلقہ ہے، اور یہ جو گاؤں ہے یہ ہمارا انپ گاؤں ہے۔ انپ گاؤں کے اندر یہ حضرات اتنے دور دراز سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ جس کے پاس کام کر رہے وہ کون سے دھرم کے ہیں؟ کرسچن ہے، ذات کے کرسچن ہے۔ آپ ان کے پاس کتنے سالوں سے کام کرتے ہوں گے؟ ہم لوگ 2 سال سے، یعنی 2 سال سے آپ تو ان کے پاس آپ لوگ آئے کیسے آئے؟ ہم لوگ گوا آئے تھے کام کرنے کے، تو ہم لوگ روکڑا میں پہلے کام کرتے تو بعد میں سویدھا ایک دن گیا تو پتہ چلا یہ اچھا ہے، پیسہ دیتا ہے اچھا، تو ہم لوگ اس کے پاس رک گئے، اور بہت آدمی اس کے پاس کوئی 15 سال سے، کوئی 8 سال سے ہے، ہم لوگ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ سب خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کوئی دقت نہیں، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کھانے پینے کا راشن واشن سب مل رہا ہے؟ سب سے ٹھیک ہے۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں ان تک ہمیں پہنچنا وہی مانا ہوا ہے کہ ہمارے امیر صاحب جس کی بڑی قربانی ہے اور جس کا فوکس ہر جگہ پہ رہتا ہے، ماشاء اللہ بڑے محنتی آدمی، مستعدی آدمی، دین کے لائن کے اعتبار سے ہر گھڑی ان کا فکر رہتا ہے، ہر طرف یہ سوچتے رہتے ہیں کون بھائی ہے، کہاں تک بات پہنچی ہے، کس تک بات پہنچی ہے، کس تک نہیں پہنچی ہے۔ تو کچھ باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہم امیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ امیر صاحب، آپ جو ان تک پہنچے تو کیسے پہنچنا ہوا؟
इंशाल्लाह जो है जिस तरह से जो है दुनिया भर में मेहनत चली हुई, दुनिया भर के अंदर जो है मेहनत चली हुई है कि भाई अल्लाह का बंदा अल्लाह के याद करने वाला कैसा बन जाए, ईमान वाला बंदा अल्लाह को याद करने वाला कैसा बन जाए, इसकी फिक्र लेके चले। और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि एक कलमे वाला भी दुनिया के अंदर कहीं भी बसा हुआ है तो उन तक जो है ईमान की और यकीन की बात पहुंचे, इसकी फिक्र लेके हमारे माशाल्लाह आप लोग जो है हमारे बस्ती में आते थे, नमाज पढ़ने के लिए आते थे, कुछ हमारे मस्जिद का काम भी था तो वो भी आप लोगों ने करके आए, तो उससे हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत हमको अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे जो है कहीं दूर से आके काम के लिए यहाँ पर अपने रोजी कमाने के लिए आए हुए, तो उन तक भी जो है दीन की दावत पहुँचा जाए और ये भी अमल करने वाले हो जाए। असल जिंदगी हमारी आखिरत की जिंदगी, दुनिया तो हमारे को अल्लाह देगा, जितनी मुकद्दर में मिलने की है उतनी मिल जाएगी, मगर जो है आखिरत की मेहनत होगी और अल्लाह को या अल्लाह की याद होगी, 5 वक़्त की जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है वो हमसे अदा होगा तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। इसीलिए जो है नबियों को हमारे मेहनत के लिए नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया में, और वो जिम्मेदारी जब आप जो है हम पर दिया है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि कहीं भी दुनिया के अंदर जो ईमान वाला भाई है उन तक ये दावत का काम पहुँचना। जी साहब, अपनी कारगुजारी में एक बात आई थी कि इनमें से तकरीबन ये लोग 6-7 साथी थे, 6-7 साथी में से कुछ साथी जमात के लिए भी तैयार हुए थे, ऐसा सुनने में आया, क्या ये हकीकत है? हाँ, जमात में साथी तैयार हुआ था, कुछ थकाने की वजह से, मामला कुछ खराब होने की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गई। अच्छा, हाँ, मुल्क के हालात हालात जरा साका भी है और बीमारी वगैरह चालू है, कुछ ज़्यादातर ये भी हो रहे, दुनिया से वफात भी हो रहे, इसकी वजह से लोग ज़्यादा डर रहे किसी से मिलने के लिए, है ना, किसी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे, इसके लिए फिर वो रोक दिया गया। चलिए, अच्छी बात है कि माशाल्लाह ये लोग इतने अच्छे इंसान है कि अमीर साहब के कहने के मुताबिक ये लोग यहाँ पे काम किए, फिर उसके बाद अमीर साहब इनसे मुलाकात किए, नमाज की दावत दी, तो अमीर साहब के बात पर ये लोग नमाज की दावत के लिए कबूल भी किए, मस्जिद में भी आए और मस्जिद के साथ साथ इन लोगों के साथ वक्त भी बिताए, मस्जिद में आकर के तालीमों में वक्त दिए, वक्त भी बिताए, और साथ साथ अमीर साहब का यही कहना था कि यहाँ पे भी नमाज शुरू करवाए। यहाँ पे आप लोग नमाज शुरू किए थे ना, तो अमीर साहब के कहने के मुताबिक कि यहाँ पे अजान भी दिलवाया गया और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे 5 वक्त की नमाज शुरू होती थी और अदा की जाती थी। तो ये लोग माशाल्लाह अभी 3 आदमी हैं और इसके बहुत सारे जो साथी थे ये लोग गोवा में चले गए। जो इसके मालिक है, जैसे कि अभी इनसे हम बात की है तो मालूम पड़ा है कि इनके जो मालिक है वो असल गोवा के रहने वाले हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे मकानात बनाते रहते हैं। जहाँ पे सिस्टर रहती है उस तरह के मकानात मुख्तलिफ जगहों पे, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे बनाए जा रहे हैं। तो ये लोग भी उसी सिलसिले में आए हुए हैं। तो हमको तो इधर का जो है ना माहौल अच्छा लगा, हमको इधर का जो है माहौल बहुत अच्छा लगा और हम बहुत जगह गए मगर ऐसा अच्छा नहीं, कहीं हम जाते हैं तो ऐसा हो गया, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आदमी भी नहीं मिलता है, मुलाकात भी नहीं होता है। इधर तो हमको बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तक हमारा रूम तक आ गया, बहुत अच्छा लगा हमको इधर का, और ये इधर सब जाते रहते हैं। माशाल्लाह, इनका कहना है कि यहाँ पे रह करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, वही माना कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं, जो हर घड़ी हर लम्हा हमारी खबर खैरियत मालूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आया जाया करते थे, आते थे, रहते थे। तो माशाल्लाह ये लोग गांव की तारीफ भी कर रहे हैं और नमाज में जब ये लोग वहाँ पे जाया करते थे तो नमाजी की तादाद जो वहाँ पे नमाजी लोग हमारे बस्तियों में, तो वो लोग भी इनकी खबर खैरियत वहाँ पे मालूम करते थे, है ना। आखिर में जो आप लोगों से हमें बातें करनी है वो ये बात ये कि आपके बस्ती में भी ऐसे लोग होंगे, आपके इलाके में भी ऐसे लोग जो दूर दराज से आकर के काम करते होंगे, तो उसकी फिक्र हमें आपको करनी होगी कि ये आया हुआ है क्या, ये कोई मुश्किल में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, इनके घर पे खाना पीना है या नहीं है। तो ये खबर गिरी, ये खबर मालूम करना हर इंसानियत के नाते हर इंसान के लिए जरूरी होता है, चाहे वो जिस धर्म के भी हो। अगर हमारे बस्ती में आकर के रह रहे हैं तो हमारे ऊपर ये जरूरी है कि हम उसके बारे में मालूमात करें, खबरगिरी करें कि आपके पास पैसे है, राशन है या नहीं है, उसका हाल मालूम करें। ये हम सब के लिए जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب پر فریضہ یہی عائد ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہم سب کے ساتھ پیار محبت سے زندگی بسر کرے، ہر ایک کی خبر گیری کرے، ہر ایک کے حال سماچار معلوم کرے، کوئی انسان دکھ میں تو نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور زیادہ کامل ایمان والے وہی ہو سکتے ہیں جس کے پاس اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ زیادہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ جو حضرات دور دراز سے کسی بستی میں کہیں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں کے لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل بہی مانا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے بستی میں ہمارے چھیتر میں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ غلط اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی کہیں نہ کہیں اس کی روزی لکھ دی ہے، تو اس کی روزی یہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مرد کا مذاق اڑائے، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کا مذاق اڑائے، اور دوسری ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو برے القاب سے پکارے، برے لقب سے پکارے۔ جیسے اب یہ بہار سے ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بہاری ہے، بہاری، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو جو کہ قرآن کریم کیا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ تو اس پر آپ بھی ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کی بستیوں میں علاقے میں کوئی دور دراز سے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اس کے حال معلوم کرے، اس کی خبر گیری کرے، اور اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اس کی پریشانی کو دور کریں، کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دور دراز سے جو مزدور کام کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھوک مری کے شکار ہو گئے۔ کہ ان سے بات کر کے یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، جس مالک کے پاس، وہ مالک ہمارے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو فوراً ہمارے گھر پہ پیسہ بھیج دیتے ہیں نا، فوراً بھیج دیتے ہیں، بہت اچھے، کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے پاس 2-3 سال سے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی ہے تقریباً ان کے پاس 5-6-7 سالوں سے کام کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ بلڈنگیں بناتی ہیں، اور ان کے ساتھ میں کچھ سسٹر بھی کبھی ان کی خبر گیری کے لیے آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی دقت تو نہیں بیٹے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ جو بھی ہیں ان کے مالک سب ان کی خبر گیری کر رہے ہیں، کوئی انہیں تکلیف پہنچا نہیں رہے ہیں۔ اس کا جو تنخواہ ہے، اس کا تنخواہ جب بھی یہ لوگ بولتے ہیں اسے ادا کر دی جاتی ہے۔ اور اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ چھوٹنے سے پہلے ادا کر دو، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ ختم ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے جو مالک ہے وہ بھی سیلوٹ کے لائق ہے، قابل تعریف ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہر گھڑی کھڑے رہتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں ہمیں پیسہ کی ضرورت ہے اس کے مالک اسے پیسہ دے دیتے ہیں۔ اس کے مالک سے ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے بہت سارے امیر صاحب، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کام تو کروا لیتے ہیں لیکن پیسہ ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں، آج دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اس طرح ان کو سال گزار دیتے ہیں لیکن اس مزدور کو پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو بھی اگر آپ کام پہ رکھ رہے ہیں تو اس کی جو تنخواہ ہے اس کی تنخواہ اس کو ٹائم پر دے دیا کرو۔ آپ لوگوں سے مل کر کے اچھا لگا، چلیے جہاں بھی رہیے آباد رہیے، خوشحال رہیے، اور ایمانداری کے ساتھ کام کیجیے جہاں بھی رہیے، کیونکہ سب سے بڑی چیز ایمان کی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا۔ تو آپ جس مالک کے پاس کام کر رہے ہیں اس کی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کہیں مزدور لوگ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جس مالک کے پاس کام کرتے ہیں تو اس کو دیوال کو گرا دیتے ہیں تاکہ ٹائم اسے زیادہ لگے، تو مزدور کی کہیں مزدور بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ لوگ بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مالک ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ سالوں سال کام کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے کام کے سلسلے میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ آئندہ بھی کسی کے ساتھ بھی کام کیجیے تو ایمانداری کے ساتھ کام کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آپ لوگ اپنا خیال کیجیے، فیملی کا خیال کیجیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ راہ محبت راہ وفا، روح غذا ہے روح شفا، دعوت و تبلیغ حق کی صدا، لا الہ الا اللہ۔ بگڑ گناہگاروں کی یہاں دوستو اصل جو آپ لوگوں سے بات کرنی تھی وہ بات یہ کہ بات کرنے کے درمیان میں سسٹر آ گئے، ان لوگ
घर के मालिक आ गए, तो जिस कारण जो बात करनी थी वो बात हम कर नहीं पाए। तो असल जो बात करनी थी वो ये कि वो लोग मुसलमानों को बहकाने की इस तरह कोशिश करते हैं कि हम भी एक अल्लाह को मानते हैं, तुम भी एक ही अल्लाह को मानते हो, हम भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तुम भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, हम भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तुम भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो। तो ये सब जो बातें हैं ना, वो इस तरह बहका करके मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं कि हम में और तुम में कुछ फ़र्क नहीं है, हम में और तुम में कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसीलिए तुम ये भी कर सकते हो, चर्च का जो काम होता है वो भी कर सकते हो, और तुम नमाज ही पढ़ सकते हो। तो असल में जो आपको बताने का मकसद यही है कि कभी भी आप ईमान का सौदा ना करें, इसलिए कि ये लोग जो है ना इस तरह बहका करके पैसे के लालच दे करके लोगों को ईमान से कन्वर्ट कर देता है, लोगों के ईमान ख़त्म करवा देता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप उनके पास काम कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं, काम कीजिए, लेकिन अपना ईमान बेचने की कोशिश नहीं कीजिए। अपना ईमान बेचना वही माना कि उसके धर्म में चले जाना, वो पैसे के लालच में आकर के उसका धर्म कबूल कर लेना, तो ये कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ईमान की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हमें जो आता हुई ये ईमान की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए कि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, ज़मीन में जो कुछ है, ज़मीन के जो कुछ ऊपर है, आसमानों में, सारी कायनात में जो कुछ है, उसको एक तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा। तो इसलिए ईमान की बहुत दौलत है, ईमान की बहुत ताकत है, ईमान की अहमियत को समझिए। और कभी भी कोई इस तरह का लालच दे तो इस लालच में आने की कोशिश ना कीजिए, इस लालच में आना हरगिज़ गवारा नहीं कीजिए। मरना गवारा कीजिए, लेकिन आना गवारा नहीं कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।